ہم اس کے بعد حرم امام رضا علیہ السلام کی طرف نکل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا تو ایرانی بادشاہ یزدگرد کی 2 صاحبزادیاں گرفتار ہو کر مدینہ منورہ لائی گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر بڑی صاحبزادی شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین علیہ السلام سے کر دیا، جبکہ دوسری صاحبزادی گیہان بانو کو حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیا گیا۔ حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت اسماء بنت امیس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں۔ جنگ موطا میں ان کی شہادت کے بعد ان کا عقد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ ان کے بطن سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ یہ ابھی شیر خوار تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، جس کے بعد حضرت اسماء نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ یوں محمد بن ابی بکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پرورش پائی۔ یہ گیہان بی بی سے نکاح کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہم زلف بھی بن گئے۔ اہل تشیع کے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام بی بی شہر بانو کے بطن سے تھے، جبکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر پہنچ کر بی بی شہر بانو اور گیہان بی بی کا شجرہ ایک ہو گیا۔ امام رضا علیہ السلام اس شجرے کے 8ویں امام ہیں اور یہ مشہد میں مدفون ہیں۔ اہل تشیع کے لیے خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجف اشرف اور کربلا کے بعد مشہد اہم ترین شہر ہے، اور یہ زندگی میں کم از کم ایک بار امام رضا علیہ السلام کے مقبرے پر ضرور آتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا روضہ 6 لاکھ مربع میٹر پر مشتمل ہے۔ اس کے 8 دروازے، 7 صحن اور 12 مینار ہیں، اور اس میں 7 لاکھ لوگ بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ روضہ مبارک کے بالکل ساتھ امیر تیمور کی بہو اور تیموری سلطنت کے دوسرے بادشاہ شاہ رخ کی بیوی گوہر شاد کی مسجد ہے۔ اس کے برآمدے روضے کی طرف کھلتے ہیں۔ گوہر شاد نے یہ مسجد بنوا کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھوا دیا، لہٰذا آج جو بھی زائر روضے پر حاضری دیتا ہے وہ مسجد گوہر شاد سے ہو کر آتا ہے، اور زیارت کے ثواب کا ایک حصہ گوہر شاد کو چلا جاتا ہے۔ میں اور حسین باقری مسجد گوہر شاد سے ہوتے ہوئے روضہ کی عمارت میں داخل ہوئے۔ وہاں بہت رش تھا، لیکن اس کے باوجود دھکم پیل نہیں تھی۔ زائرین دعائیں بھی کر رہے تھے اور گریہ وزاری بھی۔ ہم بڑی مشکل سے جالیوں تک پہنچے، دعا میں شریک ہوئے اور دوسرے دروازے سے باہر آ گئے۔ حرم کی صفائی لاجواب تھی۔ ایران میں دیواروں اور چھتوں پر شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کر شیش محل بنائے جاتے ہیں۔ حرم کا ایک پورشن شیش محل تھا، وہ دیکھنے لائق تھا۔ ہم اس کے بعد ڈائننگ ایریا کی طرف چل پڑے۔ راستے میں زائرین مختلف صحنوں میں نماز اور تلاوت میں مصروف تھے۔ میں نے دیکھا تمام قرآن مجید با ترجمہ تھے۔ حسین باقری نے بتایا، ایران میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ شائع کیا جاتا ہے، لہٰذا زیادہ تر آبادی قرآن فہم ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے یہ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے وہاں اہل تشیع کو ہاتھ جوڑ کر اور سجدے کی جگہ کربلا کی مٹی کی ٹکیاں رکھ کر نماز پڑھتے دیکھا، جبکہ اہل سنت اسی صحن میں ان کے ساتھ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حسین باقری نے بتایا، ایران میں سنی اور شیعہ میں مسلکی اختلاف ضرور ہے، لیکن دشمنی نہیں ہے، لہٰذا یہ اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ ایران میں امام بارگاہ کو حسینیہ کہا جاتا ہے۔ حسین باقری کا کہنا تھا، سنی عقیدہ لوگ حسینیہ بھی جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر وعظ بھی سنتے ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک امام رضا علیہ السلام کے کچن سے کھانا کھانا متبرک ہے۔ فاؤنڈیشن روزانہ 2 لاکھ کھانے تیار کرتی ہے۔ 40,000 لوگ ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جبکہ باقی لوگ کھانے کے پیکٹ ہوٹل یا گھر لے جاتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ سسٹم ہے۔ زائرین کو ویب سائٹ پر جا کر اپنا نام لکھوانا پڑتا ہے، اور ویب سائٹ لاٹری کی طرح خوش نصیبوں کے ناموں کی فہرست جاری کرتی ہے۔ خوش نصیبوں کو ای کوپن ملتے ہیں اور یہ لوگ یہ کوپن سکین کر کے ڈائننگ ایریا میں پہنچ جاتے ہیں۔
ہم حال میں داخل ہوئے تو حیران رہ گئے۔ کھانا انتہائی صاف ستھرا اور ماحول 5 سٹار تھا۔ اسٹاف بھی مہذب تھا اور وہ باقاعدہ باوردی تھا اور 5 سٹار ہوٹلوں کا تجربہ رکھتا تھا۔ میں اس انتظام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کاش ہم مشہد سے سیکھ کر داتا دربار کا سسٹم ٹھیک کر لیں اور زائرین کو عزت کے ساتھ کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ مشہد روزے کے علاوہ بھی دلچسپ شہر ہے۔ تمام دکانیں 2 سے 5 بجے کے درمیان بند رہتی ہیں۔ دکاندار گھر جاتے ہیں، لنچ کرتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں اور 5 بجے دوبارہ دکانیں کھول لیتے ہیں۔ 10 بجے تمام دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ مشہد کا کوٹ بازار امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس کی تنگ گلیوں میں ہزاروں دکانیں ہیں، جبکہ بالائی منزل پر زعفران کے ہول سیلرز کے دفتر ہیں۔ دنیا کی 98% زعفران ایران میں مشہد کے 100 کلومیٹر کے دائرے میں پیدا ہوتی ہے۔ کائنات، تربت، اوچان اور گلستان زعفران کی اضلاع ہیں۔ زعفران کا پودا ٹیولپ کی طرح بلب جیسا ہوتا ہے اور یہ انتہائی شدید موسم میں پنپتا ہے، یعنی سردیوں میں انتہائی سردی اور گرمیوں میں تیز خشک گرمی۔ پودے کو بڑا ہونے میں 4 سال لگتے ہیں اور اس کے بعد ایک پھول سے صرف 3 اسٹگما نکلتے ہیں۔ یوں 1 کلو زعفران کے لیے 2,80,000 پھول چاہئیں۔ زعفران کے لیے 7 دنوں میں تمام پھولوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے اور یہ عمل بھی صبح صادق کے وقت سورج نکلنے سے پہلے مکمل کیا جاتا ہے۔ پھولوں سے نہایت احتیاط سے اسٹگما نکالے جاتے ہیں اور پھر انہیں سائے میں خشک کیا جاتا ہے۔ اسٹگما جتنا لمبا اور سیدھا ہوگا، زعفران اتنی ہی مہنگی بکتی ہے۔ ایران میں ہر سال 400 ٹن زعفران پیدا کرتا ہے، جس میں سے آدھی ایران کے اندر استعمال ہوتی ہے، صرف آدھی ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ ایرانی لوگ اپنے ہر کھانے اور ہر چائے میں زعفران ڈالتے ہیں۔ اسے ادویات میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ انتہائی مہنگی جڑی بوٹی سمجھی جاتی ہے۔ بازار امام رضا کی بالائی منزل پر زعفران کے ہول سیلرز کے دفاتر ہیں۔ مجھے ایک دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ 8x8 کا دفتر تھا، لیکن اس کا مالک ہر سال 1000 کلو زعفران بیچتا تھا۔ اس کے اپنے کھیت تھے۔ اس کا کہنا تھا زعفران کے لیے ایسی زمین ہونی چاہیے جس میں درخت نہ ہوں اور اس میں پانی بھی اکٹھا نہ ہو۔ کھیت میں مصنوعی کھاد نہیں ڈالی جاتی اور اس میں کوئی اور فصل بھی نہیں بوئی جاتی۔ مشہد کے لوگ کھانوں کے شوقین ہیں۔ ان کا چلو کباب پوری دنیا میں مشہور ہے۔ فارسی میں چاولوں کو چلو کہتے ہیں، لہٰذا چلو کباب میں زعفرانی چاول اور ایک لمبا سیخ کباب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ثابت بھنا ہوا ٹماٹر رکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ چاولوں کے کھرنچ کو تہ دیگ کہتے ہیں۔ یہ ان کی محبوب خوراک ہوتی ہے، چنانچہ ہر پلیٹ میں تھوڑا سا تہ دیگ ضرور ہوتا ہے۔ مشہد کے 2 ریستوران بہت مشہور ہیں، پسران کریم اور شاندیز۔ پسران کریم بکرے کی گردن بیچتا ہے۔ یہ روزانہ 5000 کلو گوشت پکا کر فروخت کرتا ہے اور لوگ باقاعدہ لائنوں میں لگ کر ٹیبل تک پہنچتے ہیں۔ میں نے کھانا کھایا اور اشک اشک کر اٹھا۔ گردن کا اتنا نرم اور لذیذ گوشت میں نے اس سے قبل نہیں کھایا تھا۔ ہمارے میزبان امیر نے ایک کباب منگوایا اور اسے چکھنے کے لیے اصرار کیا۔ اس کباب کا نام فیلے تھا اور یہ جانور کی ریڑھ کی ہڈی کا گوشت کاٹ کر بنایا جاتا ہے۔ ایک جانور سے صرف ایک فیلے نکلتا ہے، یعنی اگر آپ 10 کبابوں کا آرڈر دیں گے تو 10 کبابوں کے لیے 10 جانور ذبح کیے جائیں گے۔ لہٰذا فیلے کے لیے باقاعدہ پہلے سے بکنگ کرانا پڑتی ہے اور امیر نے یہ کام ہماری آمد سے 3 دن پہلے کر دیا تھا۔ شاندیز مشہد کے مضافات میں ایک علاقہ ہے جس کے شاشلک کباب بہت مشہور ہیں۔ رات کے وقت شاندیز کی طرف جانے والی ہر گاڑی میں شاشلک کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہ کباب بھی شاندار تھے۔ امیر مشہد کا رئیس شخص ہے۔ اس کے 50 کے قریب کاروبار ہیں، لیکن وہ گاڑی اور حلیے سے لوئر مڈل کلاس دکھائی دیتا ہے۔ میں نے حسین باقری سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، مشہد میں روایت ہے لوگ ایک خاص حد کے بعد درویشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کم سے کم تر پر آ جاتے ہیں، چھوٹے گھروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں، چھوٹی گاڑی اور کم سے کم کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ امیر بھی درویش ہو چکا ہے۔ میں نے اس پر غور کیا تو مجھے یہ روایت پورے ایران میں ملی۔ ایرانی لوگ ترقی کے بعد عاجزی اور سادگی اختیار کر لیتے ہیں اور یہ ان کا DNA ہے۔
مجھے امام رضا علیہ السلام کے بزنس کمپلیکس جانے کا اتفاق بھی ہوا۔ کمپلیکس کے ڈائریکٹر نے شکایت کی، پاکستان سے ہر سال 6 سے 7 لاکھ زائرین آتے ہیں، ان کی حالت اور لائف سٹائل بہت خراب ہوتا ہے، گندے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، ان کی بسیں پرانی اور خراب ہوتی ہیں اور یہ راستے میں بند ہو جاتی ہیں، یہ کھانا بھی بسوں میں پکاتے ہیں، تفتان بارڈر بھی سنسان اور بیابان ہے، کوئٹہ سے بارڈر تک کوئی ریسٹ ایریا نہیں، چنانچہ ہمیں ان لوگوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے۔ مشہد میں مشہور ہے، یہاں جو بھی خستہ حال شخص نظر آئے گا وہ پاکستانی ہوگا۔ یہ 7 لاکھ لوگ پاکستان کے سفیر ہیں اور ان کی وجہ سے یہاں پاکستان کا امیج بہت خراب ہے، آپ مہربانی فرما کر ان کی حالت ٹھیک کر دیں یا حکومت کوئی ایسی پالیسی بنائے جس سے زائرین کو لانے والی کمپنیاں انہیں پراپر سہولتیں دیں۔ ہماری فاؤنڈیشن کے پاس ملکوں سے زیادہ سرمایہ ہے، ہم بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی ہماری طرف ہاتھ تو بڑھائے۔ آپ یقین کریں مجھے یہ سن کر بڑی شرم آئی، شاید یہ سطریں پڑھ کر ہماری حکومت کو بھی شرم آ جائے۔